سب سے پہلے سب سے اہم خبر، سوئٹزرلینڈ میں پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات کے پہلے مرحلے کے بعد امریکہ اور ایران میں تکنیکی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ ایرانی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق مذاکرات میں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے طریقہ کار اور ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کی تشکیل پر غور کیا گیا۔ تکنیکی مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کر رہے ہیں۔ وفد میں ایرانی سیاسی، اقتصادی اور قانونی ماہرین بھی شامل ہیں۔ مذاکرات میں ثالثی کرنے والے ممالک پاکستان اور قطر کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ ایران امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں پہلے مرحلے کے مذاکرات کے بعد ایرانی چیف مذاکرات کار باقر غالباف کی سربراہی میں ایرانی وفد تہران واپس روانہ ہو گیا ہے۔ اور گزشتہ روز ہونے والے اہم ترین مذاکرات پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد MOU کے تحت پہلا اعلیٰ سطحی اجلاس کامیابی سے مکمل ہوا۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ اجلاس میں اگلے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے روڈ میپ پر اتفاق کیا گیا۔ سیاسی نگرانی کے لیے مضبوط اعلیٰ سطح کمیٹی بھی قائم کی گئی۔ پاکستان پر امن اور دیر پا حل کے لیے ڈائیلاگ اور سفارتکاری میں اپنا مخلصانہ کردار جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر قطر اور سوئس حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا عزم اور انتھک لگن قابل تعریف ہے، جس کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ سوئس وزارت خارجہ نے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں سوئس وزارت خارجہ نے کہا کہ فریقین کے درمیان طے پانے والے روڈ میپ نے تکنیکی سطح پر فوری مذاکرات کی بحالی کے لیے سازگار ماحول فراہم کر دیا ہے۔ اور اب فیفا ورلڈ کپ اور ایران امریکہ مذاکرات سے جڑی ایک خبر شامل کرتے ہیں۔ ایران کے چیف مذاکرات کار پارلیمانی اسپیکر باقر غالباف نے ایران اور بیلجیم کے درمیان فٹ بال میچ کی تصویر شیئر کر دی اور لکھا کہ ہم ایسے اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلجیم کی ٹیم نے ایرانی گول پر حملہ کیا، گول کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بھرپور دفاع کیا ایرانی گول کیپر اور ایرانی ٹیم کے پلیئرز نے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کل متوقع طور پر پاکستان کا مختصر دورہ کر سکتے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران کے صدر شکریہ ادا کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے دوران سول اور فوجی قیادت سے ملاقات کا امکان ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کے سٹارمر لیبر پارٹی کی قیادت سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انہوں نے ایک مختصر خطاب کیا۔ سٹارمر نے کہا کہ گزشتہ 2 برس کے دوران ملکی معیشت کو مضبوط بنانے اور برطانیہ کے مفاد میں کام کرنے کی کوشش کی، تاہم پارٹی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ قیادت چھوڑ رہے ہیں۔ کہ سٹارمر کا کہنا تھا کہ بار بار یہ تاثر دیا گیا کہ لیبر پارٹی کمزور ہو چکی یا ختم ہو چکی، لیکن وہ پارٹی اور حکومت کی خدمات پر فخر کرتے ہیں۔ قیادت کے انتخابی عمل پر تکمیل تک وہ وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہیں گے اور اقتدار کی منظم اور ہموار منتقلی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لیبر پارٹی کی نئی قیادت کے لیے کاغذات نامزدگی 9 جولائی سے وصول کیے جائیں گے۔ تازہ خبر آپ کو دیں گے، پشاور اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ بنیر، ہنگو، شانگلہ، کوہاٹ، موہمن، شب قدر میں بھی زلزلے کے جھٹکے، سوات اور باجوڑ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اہم ترین خبر ابتدائی طور پر میں موصول ہو رہی ہے کہ پاکستان کے کچھ حصوں میں پشاور اور اس کے گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کی شدت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، پشاور اور اس کے گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ہنگو، شب قدر اور دیگر علاقوں میں اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ بنیر، ہنگو، شانگلہ، کوہاٹ، موہمن، شب قدر کے علاقے ہیں۔ جھٹکے سوات اور باجوڑ میں بھی محسوس کیے گئے۔ مناظر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے، بلکہ یہ پرانے مناظر ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ پشاور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، جو سوات کی پٹی
کی ہے یہاں پر 20 کے اثرات محسوس کیے گئے ہیں. سوات، باجوڑ، بنیر، ہنگو، شانگلہ، اس کے علاوہ ادھر کوہاٹ، محمد اور شب قدر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ایران امریکہ مذاکرات پر چین کا کہنا ہے کہ امید رکھتے ہیں کہ ایران امریکہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے لیے کوشش کریں گے. پاکستان، قطر اور دیگر فریقین کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امید کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ مذاکرات کی رفتار کو برقرار رکھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے. اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان میں موجود جنگ بندی کا احترام کرے لیکن وہ جنوبی لبنان میں قائم اپنے سیکیورٹی زون سے انخلا نہیں کریں گے. ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کی دنیا بھر میں نیوز چینلز اور نیوز ویب سائٹس نے نمایاں کوریج کی ہے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. پاکستان اور قطر کی ثالثی میں سوئٹزرلینڈ میں ایران مذاکرات کا عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز رہے. پاکستان اور قطر کی ثالثی میں سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے رہے. امریکہ اور برطانوی میڈیا سمیت دیگر ذرائع ابلاغ نے مذاکرات اور جنگ بندی کی کوششوں کو نمایاں کوریج دی. امریکی اخبار نے لکھا، ایز وینس آفر ایران آؤٹ اسٹریچڈ ہینڈ ان ٹاکس ٹرمپ تھریٹنز بامبنگ. جبکہ برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے ملاقات سے متعلق لمحہ بلمحہ باخبر کیا. مذاکرات کو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان، قطر، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا گیا ہے. دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے قطر اور دیگر ثالثی کرنے والے ممالک کے ساتھ مل کر مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا. جبکہ سوشل میڈیا پر بھی ان مذاکرات سے متعلق دلچسپ میمز وائرل ہوئیں. ایک وائرل میم میں وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے درمیان مصالحت کراتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کا کیپشن ہے نیکسٹ میلونی ٹرمپ پیس ایکارڈ. ماڈل ٹاؤن لاہور میں گھریلو ملازمہ سے زیادتی کے بعد ہلاکت کا کیس 17 سالہ لڑکی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پر پولیس کو موصول ہو گئی ہے اور رپورٹ میں غیر معیاری اسقاط حمل کو موت کی وجہ قرار دیا گیا. احمد فراز نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد فراز بتائیے گا. یہ ایک مہینے کا واقعہ ہوا تھا، گھریلو ملازمہ تھی ماڈل ٹاؤن میں اور اس کے ساتھ زیادتی تھی اور زیادتی کے بعد اس کو اہل خانہ جو تھے وہ ایک نجی ہاسپٹل میں لے گئے تھے جہاں پہ انہوں نے ناجائز طور پر اس کا اسقاط عمل کیا جس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد پھر پولیس تک یہ کیس پہنچا تو انہوں نے اس میں 302 ایڈ کر لی، جس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اب ہم تک پہنچی ہے جس کے مطابق 17 سال عائشہ کی پوسٹ مارٹم جو ہے وہ گیا. رپورٹ میں یہ لکھا کہ اس کے غیر معیاری اسقاط عمل کی موت کی وجہ قرار دیا گیا اور اسقاط عمل کے باعث متعدد پیچیدگیاں بھی پیدا ہوئی. رپورٹ کے مطابق اسقاط عمل کے بعد جلد پر لگے ٹانکوں پہ پیپ بہ رہی تھی اور عائشہ کو کیونکہ ڈرائیور نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور اس کو اس کے بعد پھر گھریلو ملازم کو اسقاط عمل کے لیے ڈرائیونگ روڈ پر ایک نجی اسپتال لے جایا گیا تھا، کلینک پر لے جایا گیا تھا جہاں پر اس کی طبیعت خراب ہو گئی. پھر اس کو 27 اپریل کو سروسز اسپتال لایا گیا تھا اور سروسز اسپتال میں گھریلو ملازمت جو تھی وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گئی تھی. اور اس کے بعد پھر پولیس نے تمہاری زیادتی اور اسقاط عمل کرنے کی اتفاق کی وجہ سے اس میں 302 کا اضافہ کیا تھا اور اب اس کی یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ملی ہے وہ ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا احمد فراز. کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما ماہرنگ بلوچ اور سبقت اللہ کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے. ماہرنگ بلوچ اور سبقت اللہ کو گوادر میں سیکیورٹی اہلکار کے قتل کے کیس میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. دونوں کا ٹرائل ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ سے آن لائن ہوا. ماہرنگ بلوچ اور سبقت اللہ گوادر میں سیکیورٹی اہلکار کے قتل کے کیس میں نامزد ہے. سیکیورٹی اہلکار گوادر میں BYC کے احتجاج کے دوران پتھر لگنے سے جاں بحق ہوا تھا. چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کا محمود خان اچکزئی کو خط. قاسم نون نے محمود اچکزئی سے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ملاقات کی درخواست کی ہے. حیدر شیرازی نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر.
جی، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو چیئرمین کشمیر کمیٹی کا رانا قاسم نون کا خط موصول ہوا ہے، جس میں رانا قاسم نون کشمیر کی موجودہ صورتحال، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو کشمیر سے متعلق ہے اور کشمیر کے معاملات پر وہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں اپوزیشن لیڈر کو یہ خط تو موصول ہوا ہے۔ یاد رہے یہ خط ایسے وقت میں موصول ہوا جب اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس آزاد کشمیر جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں دوسری جانب یہ خط موصول ہوا ہے اور اس کے بعد اب رانا قاسم نون اور محمود خان اچکزئی کی کشمیر کے موجودہ حالات کے حوالے سے مشاورت ہونی ہے اور اس حوالے سے وقت طے کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔